حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا خود نیک تھے نا، تو ایسے لوگوں کو اللہ بندے بھی نیک عطا کر دیتا ہے۔ اپنے وزیر خزانہ سے بادشاہ وقت، گھر والوں نے اصرار کیا کہ اس عید پہ کپڑے نئے ضرور سلوانے، تو آپ اپنے وزیر خزانہ سے کہنے لگے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، کپڑے بچوں نے لینے، وہ بھی کوئی رب کا بندہ تھا۔ کہنے لگا حضور کہیں سے آپ کو پکی گارنٹی مل گئی ہے کہ آپ نے مہینہ زندہ رہنا ہے؟ یہ نہیں اسے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے صلاح دینے والا، تو کون ہوتا ہے میرا ملازم ہو کے وزیر ہو کے مجھے مشورہ دینے والا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، عمر کو حقیقت بھولنے لگی تھی، تو نے عمر کو یاد کرا دی، بھولنے لگی تھی۔ کھار آ گئے اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے میرے پاس گارنٹی نہیں ہے مہینہ جینے کی، کہا میں تمہارے لیے ادھار نہیں پکڑ سکتا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا، اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی، بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے، سارا مال وہاں جمع کرا دیا۔ پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑے تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے رستے میں، غریبوں میں بانٹ دی۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی، پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی۔ جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی، اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو، بچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے۔ بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔
تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے, پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, سوال نہیں کرنا پڑا, گندم بھی اپنی تھی, پیاز بھی اپنا تھا, گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں یارو, ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے, ہو جاتا ہے, نئے کپڑے لینے ہیں. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ, جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے, کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے, ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا, فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, بیٹیوں کو کپڑے لینے ہیں. تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں, وزیر بھی نیک. تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں, اگر اجازت دیں تو کر لوں. کہا جناب کرو. کہنے لگے آپ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں, آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو, اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے, اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. تو صاحب یاد رکھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا, اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائی, بنا کر کے سجائیں. میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی, آپ کے بچوں نے بھی سادگی. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, یہ ایک اصولی بات ہے. جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا. ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا, بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا, بڑے بڑے محلات بنانا. تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا, ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا, نئے نقشے کی بات کرتا تھا. جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے, نکاح کی بات کرتے تھے, بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے, وہ وظائف پڑھتے تھے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا, پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا, پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا. عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی, عام ماحول بھی اس طرح. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے. ختم ہو گئے پروٹوکول. آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو, کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے.
سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں, جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا. اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا. بلکہ ایک عورت عراق سے آئی, اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں, تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم, امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, ابھی تشریف لاتے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا, سین میں کنواں تھا, تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا, گرد اڑ رہی تھی, ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں, وہاں پانی پھینکنے لگے, چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا, وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو, تمہیں پردہ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں, یہ میرے شوہر ہے, اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی, کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں, مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا, ولدیت پوچھی, وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا, ولدیت پوچھی, عمر پوچھی, وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے, پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا, 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے, اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے. حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی. اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے, اس کی حمد ہونی چاہیے. لیکن میں اپنی تعریف پر, اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا. جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی, مجھے مہینوں لگ گئے, سفر لمبا تھا, عراق پہنچی. تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی, تڑپ کے روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا, چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے. وہ خاتون پھر روئی, کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا, اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے. اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر, جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا. آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے, نہیں بنا لو. تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا, انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا, عدل و انصاف کا قلعہ بنا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے. دن کو تلاوت کرتے, رات کو عبادت کرتے, پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے. اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے, ڈرتے. آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے, پھر سمجھے, حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے, حساب دینا ہے اور حساب. تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے, تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا.
پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا، اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، بڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئی۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال